امام کی گزشتہ روز ولادت. والد کا نام آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. آپ کے والد کون تھے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. والدہ کون تھیں؟ اگرچہ اشارہ ہوا تھا ہمارا 2 ہفتے پہلے جناب معصومہ کم کی ولادت کے موقع پر، لیکن تھوڑا سا دوبارہ سے کچھ 1-2 نقطے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی والدہ، وہاں پہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ائمہ معصومین کی جو والدہ ہیں ان کی ایک خصوصیت کیا ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہیں. یہ ہمارے عقائد میں سے معصومین کی طرف سے آنے والے زیارت نامے، ان کے اندر ارحام المطہرہ، پاک و پاکیزہ وہ رحم کے جن کو پروردگار عالم نے پاک کیا ہے، ان رحموں سے اس دنیا کے اندر آپ کا وجود منتقل ہوتا تھا. تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شخصیت ہے جس کے وجود کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک معصوم اس دنیا کے اندر آئے، یقیناً کوئی معمولی شخصیت نہیں ہو سکتی. اب دنیا والے کچھ بھی دیکھیں، ہم لوگ جن معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کو فضیلت کا سبب سمجھتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کے نزدیک فضیلت کا جو سبب ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم جنہیں سمجھتے نہیں ہیں. پروردگار کے نزدیک پاکیزگی، پروردگار کے نزدیک طہارت، پروردگار کے نزدیک تقوی، پرہیزگاری، یہ چیزیں ہیں کہ جو برتری کا سبب. لہٰذا معیار تقوی ہے، عفت ہے، پاک دامنی ہے. ائمہ معصومین کی جو والدائیں تھیں ان کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی تھیں جو تاریخ کے اندر نقل ہوئی ہیں. قطع نظر ہمارا وہ عقیدہ، وہ نظریہ کہ یہ ان کے رحم پاک و پاکیزہ یعنی عفت کا پیکر ہوتی تھیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صحیفہ آپ سب نے نام سنا ہوگا، صحیفہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اس کے اندر آپ کی والدہ کا بھی تذکرہ ہوا ہے، یعنی اس کے اندر لکھا ہوا ہے ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا امہ جاریہ. ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا کی ماں کون ہے؟ کنیز ہے، جاریہ. واسمہا نجمہ، اس کا نام کیا ہے؟ نجمہ خاتون. جو ہم نے کہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اہل بیت کے گھر میں آنے سے پہلے آپ کے بہت سارے نام تھے، ان میں ایک نام جو ہے وہ کیا تھا؟ تکتم. تکتم ایک نام تھا، اور بھی بہت سارے نام تھے، لیکن جب اہل بیت کے گھر میں آئیں تو آپ کو نجمہ کے نام سے پکارا گیا. اور جب امام رضا کی ولادت ہوئی تو آپ کو ایک نام اور دیا امام موسیٰ کاظم نے، وہ نام تھا طاہرہ. خوب اندلس یا افریقہ سے آئی تھیں، عفت کا پیکر تھیں. کیسے آئیں؟ بہرحال اس کی ایک داستان ہے، ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تاریخ میں ملتا ہے کہ راوی حشام ابن احمد کہتا ہے کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں تھا. امام نے فرمایا کہ اہل مغرب کا ایک قافلہ آیا ہے، کچھ غلام اور کنیزوں کو، کیونکہ پہلے اس زمانے میں ہوتا تھا غلام اور کنیز مغرب سے دوسرے علاقوں سے لاتے تھے اور ان کو بیچتے تھے. آیا ہے، تمہیں کچھ اس کا علم ہے؟ کہا مولا مجھے نہیں پتہ. مولا نے کہا کہ نہیں چلو میرے ساتھ. مولا اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور اس جگہ پر گئے کہ جہاں پہ وہ شخص مغرب سے یعنی اہل مغرب کا رہنے والا ہے، وہ کچھ کنیزیں اس کے ساتھ ہیں. امام اس کے پاس گئے، کہا کہ تمہارے پاس کنیزیں ہیں؟ کہا کہ ہاں. امام نے کہا دکھاؤ. تو 9 کنیزیں اس کے پاس تھیں. امام نے دیکھا، کہا کہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد امام نے فرمایا کہ کوئی اور کنیز بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی اور نہیں ہے، ان کے علاوہ نہیں ہے. امام نے پھر تکرار کی، کہا کوئی اور ہے؟ کہا ایک کنیز ہے جو بیمار ہے، ایک کنیز ہے بیمار ہے. لیکن وہ ٹال مٹول ہو گیا اور امام کو اس نے نہیں دکھایا. امام واپس آ گئے. اگلے دن پھر امام نے اپنے اسی صحابی کو کہا کہ جاؤ اس شخص کے پاس اور وہ جو بیمار کنیز تھی اس کو خرید کے لے کے آؤ.
اور جتنے پیسے وہ مانگے اسے دے دینا، جو مانگے دے دینا، خرید لو۔ یہ شخص گیا اگلے دن اور اس شخص کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی وہ کنیز جو بیمار تھی ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ یہ بتاؤ جو کل تمہارے ساتھ ایک فرد آیا تھا، شخص آیا تھا، وہ کون تھا؟ کہا کہ وہ بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والا ایک فرد تھا۔ کہا بنی ہاشم میں کہاں سے تھا، کیا تھا؟ کہا کہ مجھے اس سے زیادہ نہیں معلوم۔ تو پھر وہ شخص کہتا ہے، وہ جو بیچنے والا تھا، کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ جب میں آ رہا تھا یہاں پر تو راستے میں مجھے ایک عورت ملی کہ جو اہل کتاب تھی۔ اہل کتاب یعنی جو مثلا عیسائی یا یہودی تھی، کسی کتاب کی ماننے والی تھی۔ اس نے جب ان عورتوں کو دیکھا اور اس عورت کو دیکھا جس کو تم خریدنا چاہتے ہو، اس عورت کو دیکھا، اس کنیز کو دیکھا، تو پوچھا یہ جو سب سے علیحدہ لڑکی ہے تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ کہا اسے میں نے اپنے لیے خریدا ہے۔ کہا تو اس کے لائق نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تو اس کے لائق نہیں ہو۔ کہا دنیا کا بہترین فرد جو اس کے لائق ہوگا، اور اس سے اس دنیا کے اندر ایک بچہ آئے گا جو شرق اور غرب سب کے سب اس کے موتی ہوں گے۔ یہ بیچنے والا اس سے کہہ رہا ہے کہ راستے میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یہ حادثہ ہوا۔ بہرحال وہ کنیز جو ہے وہ خرید لی گئی اور وہ امام کے گھر میں آئیں۔ امام کاظم نے اس وقت جب کنیز آ گئیں تو ایک جملہ فرمایا کہ میں نے اس کنیز کو نہیں خریدا مگر یہ کہ خدا کے حکم کی وجہ سے۔ کہا مولا مگر کیسے؟ کوئی وحی آئی ہے، کیا ہوا، خدا کا حکم کیسے آیا؟ کہا خواب میں نے دیکھا کہ میرے بابا اور میرے جد میرے پاس آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو ہے ایک ریشم کا کپڑا ہے۔ انہوں نے اس ریشم کے کپڑے کو کھولا، اور جب اس کو کھولا تو اس کپڑے کے اوپر اس کنیز کی تصویر تھی، اس کنیز کی تصویر تھی۔ تو اس طرح سے اب یہ گھر میں آئیں حمیدہ خاتون کی خدمت میں، یعنی امام موسیٰ کاظم کی والدہ کی خدمت میں۔ حمیدہ خاتون ایک خواب دیکھتی ہیں کہ جس کے اندر رسول خدا فرماتے ہیں یا حمیدہ ہی نجمہ لابنک، کہا کہ یہ نجمہ ہے تمہارے بیٹے کے لیے۔ کہا میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا، خود جناب حمیدہ خاتون خود بہت جلیل القدر ہیں، امام کی والدہ ہیں، امام کی زوجہ ہیں۔ کہ میں نے خواب میں دیکھا رسول خدا کو، رسول خدا مجھ سے فرماتے ہیں یا حمیدہ ہی نجمہ لابنک موسیٰ فإنہ، کہا یہ تمہارے بیٹے موسیٰ کی زوجہ ہوگی، اور اس سے ایک بچہ جو کہ زمین کی بہترین مخلوق ہے اس دنیا میں آئے گا۔ اللہ کی بہترین مخلوق، بہترین فرد زمین کا اس سے دنیا میں آئے گا۔ جب جناب حمیدہ نے یہ خواب دیکھا یا حمیدہ نے یہ خواب دیکھا تو امام کی والدہ نے اپنے فرزند یعنی امام موسیٰ کاظم سے کہا کہ ما رأیت جاریہ قط افضل منہا، کہا میں نے اس سے زیادہ بہترین کنیز نہیں دیکھی، میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جو ہے وہ اس شہزادی کی جو کنیز تھیں لیکن اس گھر میں پہنچی، ان کی شادی ہوئی جناب نجمہ خاتون کی۔ اور جب نجمہ خاتون کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد امام رضا علیہ السلام گزشتہ روز جو گزرا ہے اس دن جب آپ کی ولادت ہوئی تو روایت میں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی جب آغوش میں آئے، آپ نے اذان اقامت جو ائمہ معصومین کا دستور تھا وہ کیا، اس کے بعد دوبارہ ان کی والدہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا خذی، اے نجمہ اس کو پکڑ لو، فإنہ بقیت اللہ تعالی فی ارضہ، یہ بقیت اللہ ہے زمین کے اوپر، یعنی ان کو بتایا گیا کہ یہ کوئی معمولی فرزند نہیں ہے، یہ اللہ کی حجت ہے زمین پر جو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، بقیت اللہ،
بقیت اللہ، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف صلی اللہ علیہ محمد کا لقب بھی کیا ہے؟ بقیت اللہ کا، یہ بقیت اللہ ہے۔ امام کیا ہے؟ بقیت اللہ۔ امام کیا ہے؟ حجت اللہ۔ امام کون ہے؟ امام کی خصوصیت یہ ہے کہ امام علم لدنی رکھتا ہے، امام کا علم الہی ہے۔ امام معجزے کا اظہار کرتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے، اس کے وجود سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ امام واجب الاطاعت ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اس بی بی سے اس دنیا کے اندر امام رضا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جو گزشتہ دن تھا اور بہت ہی بابرکت دن تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔